بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار انعامات سے نوازا ہے۔ اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر بارش کے قطرات کی طرح برستی رہتی ہیں، اور اتنے انعامات ہیں کہ اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ انہی نعمتوں میں سے اللہ رب العزت نے ایک بڑی نعمت اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اس نعمت کا حق ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا حق ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ویسے ہی اولاد کی نعمت جو اللہ رب العزت نے دی ہے اس کا بھی حق ادا کرنا ضروری۔ اسی کو اللہ رب العزت نے جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں فرمایا، اے ایمان والو۔ خطاب پیار بھرا ہے، شفقت بھرا خطاب ہے، اس لیے کہ مخاطب کو خطاب کیا جائے تو خطاب کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ جسے خطاب کرنا ہے اس کا نام لیا جائے، اے فلانے۔ اور خطاب کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس رشتے کا حوالہ دے کر کے خطاب کیا جائے جو خطاب کرنے والے اور مخاطب کے درمیان ہے۔ جیسے باپ اپنے بیٹے کو خطاب کرے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کا نام لے کر کے خطاب کرے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ باپ اسے بیٹے کا جو رشتہ ہے اس کا حوالہ دے کر کے خطاب کرے، اے پیارے بیٹے۔ تو ایک نام لے کر کے خطاب کیا اس میں، اور ایک رشتے کا حوالہ دے کر کے خطاب کیا اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا ایک صاحب ایمان کا اللہ رب العزت کے ساتھ جو رشتہ ہے اس رشتے کا حوالہ دے کر کے خطاب کیا ہے، اور اشارہ کیا ہے کہ آگے جو کہا جا رہا ہے، آگے جو حکم دیا جا رہا ہے وہ حکم شفقت پر مبنی ہے، وہ حکم خیر خواہی پر مبنی ہے، وہ حکم محبت پر مبنی ہے۔ جیسے باپ اپنے بیٹے کو خطاب کر کے او بیٹا کہہ کر کے کوئی حکم دیتا ہے، اس میں شفقت، اللہ رب العزت کو تو بندوں سے باپ سے زیادہ کہیں پیار ہے، تو شفقت بھرا خطاب اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے، اے ایمان والو، یعنی اے لوگو جن کا اور میرا رشتہ ایمان کا ہے۔ قوا انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ آگے اس آگ کی صفت بیان کی گئی
کہ وہ آگ ایسی نہیں ہے جو لکڑی سے کوئلے سے روشن کی جاتی ہے، بلکہ وہ آگ وقودها الناس والحجارہ کہ اس کے ایندھن لوگ اور پتھر ہے، لوگوں سے سلگائی جانے والی آگ ہے، اور پتھر جس کی پرستش کی جاتی ہے اس سے سلگائی جانے والی آگ ہے، اور اس آگ پر جو مامور فرشتے ہیں ان پر ذرہ برابر بھی رحمت نہیں، شفقت نہیں کہ سختی اور تمہارے چلانے اور پکارنے سے ان کے دل میں رحم پیدا ہو جائے، نہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر ایسے فرشتے مامور ہیں جو سخت طبیعت کے ہیں، تند خو ہیں، بد مزاج ہیں، ان کے اندر شفقت ہے ہی نہیں، اللہ نے رکھی ہی نہیں ہے۔ اور وہ فرشتے ایسے ہیں کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اللہ جو حکم دیتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے کیا بتایا؟ یہ بتایا کہ بس ہم اپنی فکر کر لیں، یہ کافی نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے بچا لیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ جیسے ہماری اپنی ذمہ داری ہے ویسے اپنے گھر والوں کی بھی ذمہ داری ہے، جیسے ہمیں اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے ویسے ہی اپنے گھر والوں کو یعنی اپنی اولاد کو، بیوی بچوں کو آگ سے بچانا ہماری ذمہ داری۔ اگر ہم صرف اپنی فکر کریں اور اپنی اولاد کی طرف اور اپنے گھر والوں کی طرف دھیان نہ ہو، وہ جہنم کے راستے پہ چلے، نافرمانی کے راستے پہ چلے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی پر چلے، تو ہماری نجات بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، اس لیے کہ وہ ہمارے ماتحت ہے، ہمارے ماتحت ہیں، اللہ رب العزت نے ذمہ دار بنایا ہے، ان کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ آج ہم یہ فکر تو کرتے ہیں کہ اس کی کیریئر درست ہو جائے، معاشرے میں عزت ہو جائے اس کی، اچھا کمائے، اچھا کھائے، اچھی ملازمت مل جائے، لیکن دین کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، دین کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا ہے، بس کیا ہے اس کے کیریئر درست ہو جائے، اچھی ملازمت مل جائے۔ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ میرے ایک ساتھی ماشاءاللہ عبادت گزار، تہجد گزار، وہ بیان کر رہے تھے کہ میرا بیٹا انگریزی تعلیم حاصل کیا، ماشاءاللہ ملازمت اسے مل گئی ہے اچھی، اور کیریئر اس کا درست ہو گیا ہے، معاشرے میں اس کی ایک عزت ہے، ایک مقام ہے، بس ذرا بے دین ہے۔ کیا ہے؟ بس ذرا، یعنی مطلب یہ ہے کہ بے دینی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، یعنی زندگی، دنیاوی زندگی بہتر ہو جائے اسی کو سب سمجھتے، دین کا نقصان کوئی نقصان ہی نہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب کا انتقال ہوا، ان کے گھر والے ماننے کو تیار نہیں کہ انتقال ہو گیا، بولے ڈاکٹر کو بلاؤ چیک اپ کرے۔ ڈاکٹر آیا، اس نے پورا چیک کیا،
اور چیک کرنے کے بعد کہا کہ سر کے بال سے لے کر کے پاؤں تک درست ہے، سارے اعضاء ٹھیک ٹھاک ہے بالکل، بس تھوڑی سی جان نکل گئی ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آتی ہے؟ بس ہاں تھوڑی سی جان نکل گئی ہے۔ تو اب بتائیے وہ جسم کس کام کا جبکہ اس میں جان نہ ہو؟ ایسے ہی اگر دین نکل جائے تو سب کچھ نکل گیا نا۔ لیکن ہم دنیا کے نقصان کو تو نقصان سمجھتے ہیں، لیکن دین کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھتے، بس کہتے ہیں کہ بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کی فکر کرو، ان کو آگ سے بچاؤ۔ اور کتنی فکر کرنی ہے؟ ایسا نہیں کہ بس بچہ بے دینی کا شکار ہے تو ایک دو مرتبہ سمجھایا اور ذمہ داری پوری ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ ہمارا عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ بھائی میں نے تو کہا تھا لیکن وہ سمجھتا نہیں، میری ذمہ داری تو پوری ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے آگ کا لفظ لا کر کے اشارہ کیا ہے کہ کب ذمہ داری پوری ہوگی۔ ہاں جو والدین واقعتاً اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر کرے اور اس کا حق ادا کر دے اور پھر بھی وہ بے دین رہے تو ہو سکے اللہ تعالیٰ اسے نجات دے دے، لیکن اس کا حق ادا کیا کہ نہیں؟ جتنی اصلاح کرنی تھی اتنی کی کہ نہیں؟ اس حد تک ہم پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ تو قرآن نے اشارہ دیا ہے آگ کا لفظ استعمال کر کے کہ مثال کے طور پر آگ ہو اور اپنا چھوٹا سا بچہ اس آگ کے قریب ہو، ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ آگ ایسی ہے کہ اگر بچہ اس میں جائے تو جل کر کے راکھ ہو جائے گا، بچے گا نہیں۔ تو کیا ہم دور سے زبانی جمع خرچ پر اکتفا کریں گے اور اپنے بیٹے سے کہیں گے کہ بھائی بیٹا آگ ہے اس کے پاس مت جاؤ جل جاؤ گے؟ اور اگر اتنا اس نے کہا اور وہ لڑکا آگ میں چلا گیا اور جل گیا تو کیا یہ بریو ذمہ ہو جائے گا؟ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ حقیقت میں اگر باپ ہے تو جب دیکھے گا بیٹے کو آگ کے قریب تو نیند اور چین حرام ہو جائے، زندگی اس کی حرام ہو جائے گی، فوراً لپکے گا اور بیٹے کو پکڑ کر کے آگ سے دور کرے گا۔ یہ تو دنیا کی آگ ہے، آخرت کی آگ ہم نے اس آگ سے بچانے کے لیے کتنی فکر کی؟ کیا ہم نے اس کے کمر کو پکڑ کر کے اس آگ سے بچایا؟ اتنی فکر کی؟ بس ایک دو مرتبہ کہہ دینے سے یہ کافی نہیں ہے، اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ اصلاح بچوں کی بچپن سے ہے۔ کب سے ہے؟ ہاں ان کا مزاج بنانا ہے، دیندار مزاج ہو اس کے زندگی گزارنے کا ڈھنگ اس کو سکھانا ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے۔ آج یہ چیز مفقود ہے، آپ کو بھی احساس ہوگا، تجربہ ہوگا راستے گزرتے ہوئے۔ پہلے کیا زمانہ تھا، پہلے کیسے لوگ تھے، اب کیا حال ہے۔ کوئی لڑکا غلط کر رہا ہو کسی بھی اعتبار سے، مثال کے طور پر راستہ ہے تو راستے کا حق یہ ہے کہ
راستے میں کنارے سے چلے، آنے جانے والوں کے لیے راستہ چھوڑے، اور 4 دوست کندھے پر کندھا ہاتھ رکھ کر کے چل رہے ہیں، پتہ چلا آدھا راستہ ختم ہے۔ اب بائک گزارنے والا بیچارہ ہارن مارتا ہے لیکن آواز تو پہنچتی نہیں۔ تو کیا آپ کے اندر مجال ہے کہ میں کہہ دوں کہ بھائی بیٹا راستہ کنارے سے چل؟ نہیں، ایسا حال ہو گیا ہے کہ اگر آپ کہتے نہیں، ڈرتے ہیں، کیوں؟ کہیں پلٹ کر جواب نہ دے دے، ہے کہ نہیں ایسا؟ تو کیسا ماحول ہو گیا۔ اور آپ اپنے بچپن کا تصور کیجیے کہ کوئی بھی ہو بڑا، اس کا کتنا خوف رہتا تھا، لیکن آج بچوں کے دلوں سے بڑوں کا ادب احترام نکل گیا۔ جب ماں باپ کا ادب احترام نہیں ہے تو غیروں کا کیا رہے گا؟ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہم نے تربیت نہیں کی، بچپن سے ہی ان کو دیندار بنانے کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری۔ باپ کی بھی ذمہ داری ہے، والدہ کی بھی ذمہ داری ہے، بلکہ والدہ کی زیادہ ہے، اس لیے کہ بچوں کا تعلق والدہ سے زیادہ ہوتا۔ پہلے زمانے میں کیسی فکر رہتی تھی دیندار بنانے کی، اتنی فکر دیندار بنانے کی کہ مائیں بلا وضو دودھ نہیں پلاتی تھی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ وجود میں آتے تھے، ایسی فکر ہوتی تھی۔ باپ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی حمل ہے جہاد میں چلا گیا، ماں نے تربیت کر کے وقت کا محدث اور امام مالک کا استاد بنا دیا، ایسا بنا دیا کہ مدینہ میں ان کے جیسا کوئی محدث نہیں۔ ربیعۃ الرائی 28 سال ان کے والد جہاد میں نکل گئے تھے، 28 سال بعد آئے، بیوی کو 30,000 دینار دیا تھا، تعلیم پہ خرچ کیا۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ بچہ ذرا پریشان کرتا ہے، موبائل اس کو پکڑا دیتے، بولو ہے کہ نہیں؟ موبائل اس کو پکڑا دیتے ہیں کہ موبائل میں اب بہل جائے گا۔ ہم موبائل نہیں پکڑا رہے، وبال پکڑا رہے اسے، وبال ہے وہ بچپن سے ہی۔ اب تو حال ایسا ہو گیا ہے، سننے میں آتا ہے کہ بچے موبائل کے، چھوٹے چھوٹے بچے اتنے عاشق ہو گئے ہیں کہ کھانا بھی کھائیں گے تو موبائل پکڑاؤ، کوئی بھی کام ہو موبائل پکڑاؤ، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہیں، ان کو لے کر کے جا رہے، راستے میں کھجور پڑی تھی، اس کو اٹھا کر کے منہ میں ڈالی۔ آپ علیہ السلام نے فوراً کہا کخ کخ، بھائی کھجور نکالو نکالو منہ سے، اور انگلی ڈال کر کے نکال دی، اور فرمایا کہ ہم بنو ہاشم صدقے کا مال نہیں کھاتے ہیں۔ کھجور شیریں چیز ہے، اسے نکال دیا، لیکن ہمارا بچہ ہے، ہمارے ہی سامنے سپاری کھاتا ہے، گٹکا کھاتا ہے، اور نہ جانے کیا استعمال کرتا ہے، لیکن ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے، اور بولتے ہیں بچہ ہاتھ سے نکل گیا، جب ہاتھ میں تھا تو ہاتھ میں رکھنے کی فکر نہیں کیا۔ کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہی ہے، ہماری کوتاہی ہے، اسی کا نتیجہ ہے۔ آج تو حال یہ ہے کہ اولاد سے والدین ڈرتے ہیں۔ ہاں، کیا کرتے ہیں؟
ڈرتے ہیں، اسی لیے اولاد والدین پر مسلط ہو گئے۔ اللہ کا ضابطہ ہے، جو جس سے ڈرتا ہے اللہ رب العزت اس کو مسلط کر دیتے ہیں۔ آج اولاد ہمارے اوپر مسلط ہو گئی اور ہم ان کی ناز برداری میں، ان کو خوش کرنے میں کہاں تک نکل گئے۔ جو تقاضا وہ کرے اس کو پورا کرنے کی فکر کرتے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن سارے تقاضے پورے نہیں کرنے چاہیے۔ جو شفقت پر مبنی تقاضے ہوں وہ پورا کرنا چاہیے، باقی سمجھا بجھا کر کے اس کو راضی کر دینا چاہیے۔ ایسے اصلاح ہوتی ہے، دھیرے دھیرے اصلاح ہوتی ہے، بچپن سے ہی اصلاح۔ اور معاشرے میں کیسے رہنا ہے اس کو سکھانا ہے، دیندار بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ انبیاء کرام وہ اپنی اولاد کو حکم کیا کرتے تھے اور بچپن سے ہی دیندار بنانے کی قرآن میں جا بجا اس کا تذکرہ ہے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی اولاد کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وفات کا وقت قریب ہوا، اپنی اولاد کو انہوں نے جمع کیا اور جمع کر کے دین کی فکر فرمائی کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی بندگی کرو گے۔ کتنے انبیاء کرام کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے جنہوں نے اپنی اولاد کی، اور حضرت لقمان نے تو جو نصیحت کی ہے اپنے بیٹے کو زندگی گزارنے کی، اللہ رب العزت نے تو وہ ساری نصیحت قرآن میں 21ویں پارے میں ذکر کی ہے۔ ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ اگر حضرت لقمان کی نصیحت پر ہم اپنے اولاد کو نصیحت کریں اور ان کی اصلاح کی ویسے فکر کریں تو بچہ وقت کا جنید بغدادی بن جائے، لیکن ایسی فکر ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس کے دنیا کی تو فکر ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سے اس کے بارے میں پوچھ کریں گے، اس لیے ان کو دیندار بنائے اور ایسے ہی ان کو داعیانہ، ان کا مزاج داعیانہ بنائے کہ دین اسلام کی دعوت اور اشاعت اس کی مزاج میں ہو۔ جیسے خود بھی عمل، ایسے دائی اس کو بنائے، کیا بنائے؟ دائی، کہ وہ کیا ہو، اس لیے کہ سارے انبیاء آئے ہیں وہ دائی بن کر کے آئے ہیں، تو عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا مزاج داعیانہ بنائے۔ جب دائی بنے گا تو وہ ہدایت پہ رہے گا، تو اس کی فکر ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اولاد کی اصلاح کی فکر پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔